الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اسلامی بھائیوں، آج ہم اس قانون سے متعلق چند اہم معلومات آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کریں گے، جسے ٹرانسجینڈر قانون کے نام سے پکارا جا رہا ہے، اور سننے میں آ رہا ہے کہ اس قانون کے ذریعے کوئی بھی شخص اپنی جنس یا اپنی شناخت تبدیل کر سکتا ہے۔ یعنی کوئی بھی مرد اگر یہ کہے کہ میری جنسی شناخت مرد سے عورت لکھ دی جائے تو بغیر کسی میڈیکل ثبوت کے صرف اس کے کہنے پر ادارہ جنس تبدیل کرنے کا پابند ہوگا، جس کے بعد وہ شخص عورت تصور کیا جائے گا اور اس پر تمام قوانین عورتوں کے لاگو ہوں گے، حتیٰ کہ وہ خواتین کے تعلیمی اداروں میں داخلہ لے سکے گا، وہ کسی مرد سے نکاح کر سکے گا، اس کا وراثت میں وہی حق تسلیم کیا جائے گا جو قانونی طور پر کسی عورت کا ہوتا ہے۔ تو اس طرح قانون کی وجہ سے ہم جنس پرستی کو جواز مل جائے گا۔ تو اس کے بارے میں ہمارا دین اسلام ہماری کیا شرعی رہنمائی فرماتا ہے، میں عرض کروں گا، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ سب سے پہلے لفظ ٹرانسجینڈر، اس کے کیا معنی ہے وہ توجہ کے ساتھ سن لیتے ہیں، اس کو سمجھ لیتے ہیں، تاکہ ہمیں آگے اس قانون سے متعلق شرعی جو رہنمائی ہے وہ سمجھنے میں آسانی حاصل ہو۔ تو ٹرانسجینڈر یہ ایک کثیر المعنی اصطلاح ہے، جس کے بارے میں تحقیق سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو شروع سے ہی مردانہ اور زنانہ اعضاء سے پیدا ہوتے ہیں۔ انہیں مخنث یا ہیجڑا یا انٹرسیکس کہتے ہیں۔ ان کا تناسب انتہائی کم ہے، اور ان میں وہ بھی شامل ہیں جو کسی جسمانی یا نفسانی وجہ سے جنس تبدیل کروا لیں، اور ہم جنس پرست بھی اسی میں شامل ہیں، انہیں ٹرانس سیکشول کہتے ہیں۔ تو لفظ ٹرانسجینڈر کے کثیر المعانی ہونے اور اس کی وضاحت کو سامنے رکھتے ہوئے ایسے کسی بھی قانون میں ضروری شرعی قیودات کو شامل کیے بغیر مطلق رکھ کر بنانے اور نافذ کرنے میں جو بہت سی شرعی خرابیاں لازم آئیں گی، ان میں سے چند ایک میں عرض کرتا ہوں، جیسے جھوٹ، دھوکہ دہی کا راستہ کھولا جائے گا، احکام شرع کے نفاذ میں مشکل ہوگی، اعضاء کو کاٹتے ہوئے تغیر لخلق اللہ اور مصلح کرنا یعنی خلقت تبدیل کرنا، یہ گناہ بھی اس میں شامل ہوگا، ہم جنس پرستی کو فروغ ملے گا، مرد و عورت کا ایک دوسرے سے مشابہت اختیار کرنا پایا جائے گا جو کہ دین اسلام میں حرام ہے، اور بے پردگیوں بے حیائی عام ہوگی۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اس قانون کے نتیجے میں کوئی بھی شخص اپنے لیے مخنث ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ مرد و عورت میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اس دعوے کو محض اس کے گمان پر یقین رکھتے ہوئے بغیر کسی ثبوت اور شرعی طریقہ کار کو اختیار کیے بغیر مان لیا جائے گا، تو اس میں واضح جھوٹ اور دھوکے کا راستہ کھل جائے گا، جبکہ جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا دونوں ہی ناجائز و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، یعنی جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ کے متعلق فرمایا، چنانچہ سنن ابی داود شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دھوکہ دینے والوں کی مذمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن
فتاوی رضویہ شریف میں ارشاد فرماتے ہیں غدر و بد عہدی مطلقاً سب حرام ہے، مسلم ہو یا کافر، ذمی ہو یا حربی، ہر صورت میں دھوکہ دینا اور جھوٹ بولنا یہ حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تو اس قانون کی وجہ سے جھوٹ کے راستے کھلیں گے۔ کوئی بھی جھوٹا دعویٰ یہ کر سکتا ہے کہ میں مرد نہیں عورت ہوں، اور پھر بغیر کسی تحقیق کے اس کی بات پر عمل کرتے ہوئے اس کو جو ہے وہ عورت کی شرعی قانونی حیثیت دے دینا، یہ شرعی طور پر کسی بھی صورت درست نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح مخنث ہونے کا دعویٰ، غلط دعویٰ مان لینے سے یہ ہوگا کہ ظاہری اعتبار سے اس پر مخنث کے احکام لاگو ہو جائیں گے، حالانکہ حقیقت حال سے وہ اس سے مختلف ہوگا، یعنی وہ شریعت کے ان احکامات کا مخاطب نہ ہوگا، اور پھر مخنث ہونے کا دعویٰ کر لینے کے بعد اس قانون کے تحت چونکہ کوئی بھی مرد خود کو عورت اور کوئی بھی عورت خود کو مرد قرار دے سکتی ہے، تو اس کے بعد احکام شرعیہ کے نفاذ میں مشکلات پیدا ہو جائیں گی، جیسا کہ وراثت کہ اس میں مخنث کے احکام جدا ہیں کہ ان کے جسم میں پائی جانے والی علامات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا جائے گا کہ انہیں مرد کے اعتبار سے وراثت دینی ہے یا عورت کے اعتبار سے، اور یوں ہی جو حقیقت میں عورت ہے لیکن مرد ہونے کا دعویٰ کرنے کی بنا پر اس سے مرد قرار دے دیا گیا ہوگا، اور جو حقیقت میں مرد ہوگا اسے اس کے عورت ہونے کا دعویٰ کرنے کی بنا پر عورت قرار دیا گیا ہوگا، تو ان کی وراثت میں جو حصہ شریعت کے مقرر کردہ اصول و ضوابط کے مطابق بنتا ہوگا اس کا خلاف کرنا لازم آئے گا، جبکہ میراث یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا حق ہے، جس کے لیے جتنا مقرر کیا گیا ہے اسے اتنا ہی ملے گا، جبکہ جھوٹ بول کر اپنے آپ کو مرد یا عورت لکھوانا بعض صورتوں میں دیگر ورثاء کا مال ناحق کھانے کو لازم کرے گا، جبکہ قرآن و حدیث میں اس کی بہت شدید مذمت بیان فرمائی گئی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ وراثت میں عورتوں اور مردوں کے حصے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہونے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء پارہ 4 آیت نمبر 7، مردوں کے لیے اس مال میں سے وراثت کا حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ گئے، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ گئے، مال وراثت تھوڑا ہو یا زیادہ اللہ نے یہ مقرر حصہ بنایا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ پہ واضح طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ وراثت یہ اللہ کی تقسیم کاری ہے، اور اپنی مرضی سے اپنی جنس تبدیل کرنے والا وراثت کے احکامات میں دخل اندازی کرتا ہے، جو کہ شرعاً کسی صورت جائز نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اس قانون سے جنسی اعضاء کو تبدیل کروانے کی راہ ملے گی۔ کوئی بھی مرد یہ کہے کہ میں عورت ہوں اور پھر وہ اپنا آپریشن وغیرہ کروا کے اپنے مردانہ جنسی اعضاء کی جگہ پر زنانہ جنسی اعضاء لگائے، تو یہ جو ہے وہ کسی صورت شرعاً جائز نہیں ہے۔ یہ اعضاء تبدیل کروانا جو ہے وہ تغیر لخلق اللہ یعنی مصلح کرنے کے مترادف مانا جاتا ہے، جو کہ شرعاً جو ہے وہ حرام ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پارہ 4 سورہ نساء آیت نمبر 119، اور میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا اور انہیں امیدیں دلواؤں گا، تو یہ ضرور جانوروں کے کان چیریں گے، اور میں انہیں ضرور حکم دوں گا تو یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں بدل دیں گے،
اور جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے تو وہ کھلے نقصان میں جا پڑا۔ مفسر قرآن شیخ الحدیث و تفسیر ابو صالح مفتی محمد قاسم قادری اتاری دامت برکاتہم عالیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ شیطان نے ایک بات یہ کہی کہ وہ لوگوں کو حکم دے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ضرور بدلیں گے۔ تو یاد رہے کہ اللہ عز و جل کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں خلاف شرع تبدیلیاں حرام ہیں، اور احادیث میں بھی اس کی کافی تفصیل موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو تبدیل کرنے کے بارے میں صحیح مسلم شریف میں ہے، گودنے والیوں، گودوانے والیوں، چہرے کے بال نوچنے والیوں، نچوانے والیوں، اور خوبصورتی کے لیے دانتوں کو کشادہ کرنے والیوں، اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلنے والیوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ اور مصلح کرنے کے بارے میں حدیث پاک میں ہے، یعنی اعضاء بدلنے کے بارے میں حدیث پاک میں ہے، اعضاء کو کاٹنے کے بارے میں حدیث پاک میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کسی کا مال لوٹنے اور مصلح کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو یہ مصلح کرنے کی صورت بن جاتی ہے جو کہ شرعاً حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اسی طرح اس قانون کی وجہ سے ایک مرد اپنے آپ کو کاغذات میں عورت لکھوا کر دوسرے مرد سے جنسی تعلق قائم کر سکتا ہے۔ یوں ہی ایک عورت اپنے آپ کو مرد لکھوا کر دوسری عورت سے جنسی تعلق قائم کر سکتی ہے، جو کہ ایک شنیع قبیح فعل ہے۔ قرآن کریم، احادیث مبارکہ اور بزرگان دین کے فرامین میں مرد اور عورت کا عورت سے ایسا قبیح تعلق قائم کرنے کی سخت مذمت بیان فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام پر کیے ہوئے احسانات کو بیان کرتے ہوئے تیسرا احسان یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بستی سے نجات بخشی جہاں کے رہنے والے لواطت وغیرہ گندے کام کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ برے لوگ اور نافرمان تھے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پارہ 17 سورہ نساء سورۃ الانبیاء، پارہ 17 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 74 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اسے اس بستی سے نجات بخشی جو گندے کام کرتی تھی، بے شک وہ برے لوگ نافرمان تھے۔ یوں ہی ایک دوسرے مقام پر عورت کے ساتھ ایسا قبیح جنسی تعلق قائم کرنے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پارہ 4 سورہ نساء آیت نمبر 15، اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کر لیں ان پر اپنوں میں سے 4 مردوں کی گواہی لو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھر میں بند کر دو یہاں تک کہ موت ان کی زندگی کو پورا کر دے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ بنا دے۔ تفسیر کبیر میں ہے، امام ابو مسلم اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کے اس قول واللاتی یأتین الفاحشہ، اس سے مراد خود عورت سے بے حیائی کا کام کرنا ہے، جو کہ حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اور اس قانون کی وجہ سے عورت کے ساتھ مرد کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنا پایا جائے گا، جو کہ سخت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اسی طرح اس قانون کے نتیجے میں مرد و عورت کا ایک دوسرے سے مشابہت اختیار کرنا پایا جائے گا، جبکہ شریعت مطہرہ نے مرد و عورت کو ایک دوسرے سے مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے، اور ایسے مردوں پر لعنت کی گئی جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں
اور ایسی عورتوں پر لعنت کی گئی جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں، بلکہ مرد و عورت کو ایسا لباس تک پہننے سے منع کر دیا گیا کہ جس میں دوسری جنس سے مشابہت ہوتی ہو۔ تو جب فقط مشابہت اختیار کرنے سے بھی منع فرما دیا گیا تو اپنی جنس تبدیل کروا کر عورت کا مرد اور مرد کا عورت بن جانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو یہ مشابہت سے 1000 گنا زیادہ سخت، قبیح اور خبیث عمل ہے۔ صحیح بخاری اور جامع ترمذی، سنن ابو داود، ابن ماجہ اور دیگر کتب احادیث میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں، اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں۔ اس قانون کے نتیجے میں بے پردگی اور بے حیائی کو فروغ ملے گا کہ ایک شخص مرد ہونے کے باوجود صرف کاغذات میں اپنے آپ کو عورت لکھوا کر لڑکیوں کے درمیان جا سکتا ہے اور سر عام بے حیائی اور بے پردگی کر سکتا ہے، جو کہ سخت ناجائز و گناہ ہے۔ اور اگر معاذ اللہ حقیقتاً جنس کی تبدیلی کے ذریعے مرد عورت بنے یا عورت مرد بنے تو اس میں ایک خرابی یہ ہے کہ ایسے آپریشن میں بلا وجہ شرعی مرد و عورت کو اپنا ستر دوسروں کے سامنے کھولنا پڑتا ہے، اور دوسرا شخص یعنی ڈاکٹر بلا وجہ شرعی ان اعضاء کو دیکھتا اور چھوتا ہے، اور یہ حمل حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ عورتوں کو پردے کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پارہ 18 سورہ نور آیت نمبر 31، اور اپنی زینت نہ دکھائیں مگر جتنا بدن کا حصہ خود ہی ظاہر ہے۔ پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ ٹرانسجینڈر قانون اگر ضروری و شرعی قیودات کو شامل کیے بغیر مطلق رکھ کر بنایا جائے تو کثیر حرام کاموں کا مجموعہ ہے، اور اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ کوئی بھی اسلامی حکومت اپنے ملک میں ایسا کوئی بھی قانون نافذ کرے، بلکہ ایسے کسی بھی قانون کو نافذ کرنا اور اس کی تائید کرنا سخت ناجائز و حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں انسان کو سب سے افضل و اشرف پیدا کیا ہے، اور جس طرح اس کائنات میں اپنی تمام مخلوقات کے جوڑے بنائے ہیں، اسی طرح انسانوں کے اندر بھی مرد اور عورت کو پیدا کیا ہے تاکہ انسان نسل در انسان اس دنیا پر اپنی خلافت قائم رکھ سکے۔ یوں یہ پورا نظام کائنات چل رہا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت کے مطابق جس انسان کو جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا بنایا۔ مرد و عورت دونوں کو الگ الگ اعضائے مخصوصہ عطا فرمائے جن کے ذریعے توالد کا نظام آگے بڑھتا ہے۔ اب اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اس نظام عالم میں فقط اپنی جنسی خواہشات کی تسکین کے لیے تبدیلی لائے تو بلا شبہ وہ شخص حرام و ناجائز فعل کا مرتکب کہلائے گا اور سخت گناہ گار اور جہنم کا حقدار ٹھہرے گا۔ لہٰذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دیے گئے احکام کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں کہ اسی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ایسے کسی بھی قانون بنانے، اس کی تائید کرنے اور عمل کرنے سے محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔